اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یا نفس لا تقنطی من زلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کالعمم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، آج کی یہ محفل محترم مکرم حاجی کرم الہی صاحب مرحوم مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم سوائم کے سلسلہ میں منعقد ہے، اور برادرم خالد محمود صاحب اور محترم قمر رشید صاحب نے مجھے اس کی اطلاع بھی دی اور حاضری کا حکم دیا۔ میں جب یہاں حاضر ہوا تو استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب افغانی دامت برکاتہم العالیہ تقریر فرما رہے تھے، اور ایصال ثواب اور فکر آخرت اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت، اس حوالے سے بڑی جامع تقریر انہوں نے فرمائی۔ وہ اہل سنت و جماعت کے پاکستان میں مقتدر علماء، اکابر علماء میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اہل سنت پر کے سروں پر دراز فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس وقت دیگر علماء اکرام بالخصوص جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما حضرت علامہ پیر زادہ سردار احمد قادری صاحب اور کئی دیگر ہمارے بزرگ عمائدین بھی تشریف فرما ہیں، لیکن مجھے عزیز القدر صاحب سید اقتدار حسین شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ اگرچہ بہت جامع تقریر ہو چکی، لیکن جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ حصول برکت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا طریقہ بڑا فطری طریقہ ہے کہ جس بندے سے وہ محبت کرتے ہیں زندگی میں، جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں اور انتہائی اعزاز کے ساتھ دنیا سے اسے رخصت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمان اپنے فوت ہو جانے والے بندوں کو رخصت کرتے ہیں، کسی مذہب میں، کسی دین میں اتنا معزز اور اتنا عزت والا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو مردوں کو جلا دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی لڑکے کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے یا ماں ہے، بہن ہے، کتنے رشتے قرابت کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل سامنے رکھ کر اوپر لکڑیاں رکھ کے تو اس پہ کوئی گھی ڈالتا ہے، کوئی تیل ڈالتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں تو سن 58 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن پرانے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جہاں ان کے مردے جلاتے ہیں نا تو بڑی بدبو پھیل جاتی ہے، کیونکہ وہ آگ لگاتے ہیں نا، تو آگ لگانے سے جسم جب جلتا ہے تو پھر بدبو پھیل جاتی ہے۔ ان کے جو مرگٹ ہوتے ہیں نا، جہاں پہ وہ جلاتے ہیں مردوں کو، تو بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بڑی بدبو پھیل جاتی ہے۔ اور یہ کوئی کم بندے نہیں ہیں، مطلب آپ اندازہ کریں، ان میں بھی بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، ماہر نفسیات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے ان میں، بہت بڑی قوم ہے بھائی، وہ پورے ہندوستان کو 22 صوبے ہیں ان کے، کروڑوں میں وہ لوگ ہیں، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جتنا انسان کو اللہ نے شرف دیا، اللہ تعالیٰ فرما وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور تو اس کو جناب جلا دو، آگ لگا دو، کوئی اس کو، اس کی شطر جو ہے اور سب ختم ہو گیا، بے عزتی ہو گئی، اس کی بدبو پھیل گئی، لوگ نفرت سے، جہاں اتنی بدبو ہوگی جلایا جائے گا بندے کو، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پھر بہت تعلق والا آدمی بھی ہوتا ہے، ایسا حال کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ لوگ پھر جب وہ کہتے ہیں وہ سر جب آدمی کا پھوٹ جاتا ہے نا تو اس کے گانے بنا رکھے ہیں انہوں نے، یعنی جب سر چٹکتا ہے تو بڑی آواز آتی ہے، بالکل سنا تھا ایسے موقع پر، وہ ان کے الگ گیت ہوتے ہیں، وہ گاتے ہیں سر چٹک کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اور قوموں کے پاس بھی کوئی ایسا نظام نہیں، آپ دیکھیں کہ صفوں میں لوگ کھڑے ہیں، سارے باوضو ہیں، سر پہ کپڑے ہیں، ہر آدمی پاک کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر اول سے لے کر آخر تک اتنی معزز دعائیں ہیں، اللہ کے لیے ثنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے درود، اور ان کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، درود کا وسیلہ ہی تو ہے۔ اور درود شریف کا بھی عجیب حال ہے، ضمنی بات ہے، لوگ ہم سے الجھتے رہتے ہیں، درود شریف ہم نے نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھنا، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے ایسا نہیں، یہ محبوبوں کی ادائیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ محبوب نہیں ہے، ہم ان کو کیسے گنجائش دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کیا شے ہیں؟
ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنا چاہتے، ایسا نہیں کرنا چاہتے. میں کہا یہ تو آپ کو ہم موقع تب دیں جب آپ ہمارے محبوب ہوں. باتیں تو محبوبوں کی مانی جاتی ہیں. جی آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے محبوب نے جو کچھ فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اس ملت سے خارج ہیں. اس ملت میں آپ محبوب نہیں ہیں کہ آپ کہتے پھرے کہ میرے پاس تو اتنے آپشن ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ کرنے دوں گا. آپ ہیں کون؟ اس میں یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دی، جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کا بھی محبوب ہے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اب آپ دوسرا کون بندہ ہے؟ جی ہم نہیں ایسا کرتے. میں نے کہا آپ محبوب ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ تو محبوبوں کا حق ہے. نہ ہاں کرنا یہ ان کی بات ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ تو کسی گنتی شمار بھی نہیں ہیں. آپ کو تو وہ قبول کر لیں تو آپ مہربانی سمجھیں. آپ خام کا ناز پہ آ گئے، اترا رہے ہیں، آپ کسی بات نہیں کریں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ طریقہ خود بتایا. آپ ہاتھ باندھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھیں، جی نیت ہے نماز کی، ہاتھ باندھ کے سب صفوں میں کھڑے ہیں اور حضور پر درود پڑھ رہے ہیں. اب میں نے کہا جی آپ جب نماز کے اندر درود پڑھتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر، تو پھر بار کیا اعتراض کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اسلام پڑھیں اور کھڑے ہو کے درود پڑھیں؟ میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھا آپ نے یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. میں نے کہا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے. قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں کہ نہیں؟ کہا قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے. میں نے کہا تو شرم آنی چاہیے جب نماز کے اندر نیت کر کے آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ. آہستہ ہے. جو بھی سنی فوت ہو جائے، فراق یہ انسانی فطرت ہے. جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے جتنا جتنا کسی کو تعلق ہے، لیکن اس سے زیادہ اندیشہ کرنا اہل سنت میں جائز نہیں ہے. کیونکہ ساری زندگی جو تعلق عقیدے کا رکھا ہے وہ اس لمحے کی خوشی کے لیے تو رکھا ہے. جیسے علامہ صاحب پہلے بتا رہے ہیں، تو جب اتنا عظیم مقصد ہے تو پھر کوئی تعزیت کا وہ خاص ماحول نہیں پیدا کر دینا جیسے بعض فرقے ہیں وہ روتے ہی رہتے ہر وقت پٹ پٹ کے کوئی حال نہیں، رو رو. اور میں اگر پاگلو اگو کوئی شہر نظر ہو دیجئے اور بڑی سختی ہو رہی ہے تو تاں ہی نہ مری جاندے ہو. بولے اہل سنت ہونے کا فائدہ اتنا دنیا میں نہیں ہے جتنا آخرت میں. یہ تو لمحہ ہے. تو پھر اتنا مرنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا مطلب یہ تو ایک طریقہ ہے سرکار نے جس طرح فرمایا. باقی یہ ہے کہ جو فراق ہے، جدائی ہے، اس کو اگر بندہ محسوس نہ کرے وہ تو انسان ہی نہیں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام قبر انور کھودی جا رہی تھی. آپ تشریف فرما تھے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ مٹی تر ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں. عرض کیا میں نے سمجھا کہ آپ نے رونے سے منع فرمایا. فرمایا میں نے رونے سے کبھی منع نہیں کیا. رونا تو رحم کی نشانی، اور جسے اپنوں پہ رحم نہیں آتا اس پر تو اللہ کو بھی رحم نہیں آتا. جسے اپنے قرابت داروں پر، اپنے عزیزوں پر رحم نہیں آتا اور اس کے دل میں کوئی ان کے لیے نرمی نہیں ہے، یہ بڑا خاص تعلق ہے جو ہم دعا کرتے ہیں. ابھی مولانا آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کتنا بڑا مقام ہے. میں ایک بات حضرت انس بن مالک کے حوالے سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کرنا یہ صلہ رحمی ہے. اور جو بچہ ماں باپ کے لیے، جو بھائی اپنے بھائیوں کے لیے، جو بیٹی اپنی ماں کے لیے یا بہن کے لیے یا بھائی یا باپ کے لیے دعا نہیں کرتی وہ قاطع رحم ہے. حضور فرماتے ہیں وہ قاطع رحم ہے. اور میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اس نے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی تو میں محمد رسول اللہ کے پاس نہ آئے، میری شفاعت سے وہ محروم رہے گی اور بندہ بھی معلوم رہے گا. اور میری شفاعت کا وہی امیدوار ہو کہ جو صلہ رحمی کرے اور اپنے قرابت داروں کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو عام کام نہیں ہے، ہم سے باتیں کرتے ہیں الجھتے ہیں، محبوبوں کی طرح ہمیں کہتے ہیں یہ سوئم آپ کو کر رہے ہیں، چیلم آپ کو کر رہے ہیں. میں کہا آپ کا زور لگ رہا ہے اس پر. چیلم ہم کر رہے ہیں،
جو لوگ آنے والے آئیں گے سوم آپ خواہ کی جو انٹرفیئر کرتے ہیں تو برطانیہ میں رہتے ہوئے تو آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں ایسے ہی انجے ہی جناب پوچھ لیا کیوں یہ گل کی میں، لیکن یہاں تو جناب کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں داخل نہیں کرنا، تو آپ کو ہمارے معاملات میں داخل کرتے بھائی، کہتے ثبوت اس کا کوئی نہیں، میں نے کہا تو ہماری اپنی بات ہے، ثبوت مانگے ہماری اپنی جماعت مانگے، آپ کے جب اللہ رسول سے شروع سے ہمارے آپ کے اختلافات ہیں تو آپ ہمارے سوم اور چیلم کی باتیں ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پہلے آپ حضور کی رسالت پر ہم سے متفق ہیں، چیلم سوم تو چھوٹی سی بات ہے، ایک امتی کا ہو رہا ہے، حضور کی رسالت پر متفق ہے، ختم نبوت پر متفق ہے آپ ہمارے ساتھ، آپ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سوم میں کیسے آپ اعتراض کرتے ہیں؟ وہ تو بڑی بڑی باتوں میں آپ ہم سے مختلف ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے آپ مداخلت کر رہے ہیں؟ پہلے آپ ان باتوں کا صفایا کریں، پھر یہ پوچھیں سال کیسے منعقد ہوتا ہے جی، سوم کیسے ہوتا ہے جی، دعا کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جب انتقال فرما گئے حضور نے سوم بھی فرمایا ان کا، چیلم بھی فرمایا ان کا، سالانہ بھی حضری سرکار نے دی، خود جا کے حضرت کیا، اور ہر جمعرات کو خاتون جنت سیدۃ نساء المومنین حضرت فاطمہ الزہرا جوتیاں مدینہ شریف میں اتار کر پیدل جوتیاں اتار کر اپنے دادا جان کی بارگاہ میں حاضری دیا حضرت امیر حمزہ کی قبر اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ کی قبر پر، تو ہمیں ان سے طریقے سیکھنے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا آپ پتہ نہیں کون ہے، کیا کہوں میں آپ بلکہ پنجابی لوگوں کو کیڑی قوم دا بندہ ہے تو اپنا یہ قومیں ہم پوچھیں گے کہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں خدمتیں قبروں پر اگر جائیں سلام پیش کریں اپنے عزیزوں کے تو ہم تم سے پوچھیں گے، ہم تو جا کے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھیں گے، دین ان سے بنائیں کہ تم سے بنائیں؟ ہمیں پوچھنا ہے تو ہم امت مومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھیں گے۔ قبروں کو جانا چاہیے، عورتوں کو جانا چاہیے، میں کہتا ہوں عورتوں کو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کوئی وحشی ہے وہ توڑتی ہیں قبروں کے قصبے توڑتی ہیں جا کر، کیوں نہیں ان کو جانا چاہیے؟ کس نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے؟ قبروں پر ان کو جانا چاہیے، ان کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، انہی سختیوں کی وجہ سے وہ تو امامتیں کرانی شروع ہو گئی کہ جتنی جائز ہے تم اتنا بھی ان کو حق دینے کو تیار نہیں، جا سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا شریعت میں شاید ایسی کوئی پابندی ہے؟ میں نے کہا تم نے شریعت پڑھی نہیں، تمہارا اپنا ایک دماغ ہے، جاؤ پوچھو حضرت سیدہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق، بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، فرمایا میں نے عائشہ کو دین پڑھا دیا ہے، اے عورتوں تمہیں دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لے۔ اور تحسین فرماتے ہیں حضرت عائشہ اکیلی ایسی عورتیں کہ جو کماری تھیں اور ہمارے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں، اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور اس کی غرض یہ تھی ایک ایسے تازہ دین کی عورت ہو کہ سارا دین پڑھ سکے، اور حضور علیہ السلام سے کچھ حیا کے مسئلے ہیں جو امت کی عورتوں کو سرکار کی امت کی بیٹیوں کو سرکار سے براہ راست پوچھنے نہ پڑے، بلکہ حضور عائشہ کو سکھائیں، حضرت عائشہ سب کو سکھا سکیں۔ یہ حکمت بیان کرتے ہیں محدثین کرام، یہ حکمت ہے ان سے نکال۔ حضرت عائشہ صدیقہ دین سکھاتی ہیں اور بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام آپ کی قبر انور بنی، آپ کی مرضی یہ تھی، سب سے اجازت لے کے نبی کریم علیہ السلام نے سب ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ مجھے تم اجازت دو تو میں عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں، وہاں جاؤں، آخری ایام تھے ظاہری کی زندگی کی، سب نے اجازت دی، یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے پھر ایک قاعدہ مقرر فرمایا، اندازہ کیجیے، حضور فرماتے ہیں نبی اللہ جہاں پہ وصال کر جائے نا ان کے جسم کو منتقل نہ کیا جائے وہی ان کو دفن کیا جائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس پر بھی پابند کر دیا، سب سے اجازت لے کے جن سے اجازت حق بنتا تھا اجازت لے کے اس حجرے میں آئے، اور پھر پابند کر دیا کہ اب مجھے اس حجرے سے نکالنا نہیں، اسی میں قبر ہوگی، اسی میں قبر ہوگی میری، اور قبر قیامت تک کے لیے مستقر حضور نے پسند فرمایا اسے، اور اس حجرہ پاک کا جو مقام ہے محدثین فرماتے ہیں وہ حجرہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے، جہاں حضور کا جسم انور موجود ہے، عرش اعظم سے بھی اس کی شان بلند ہے۔
اہل سنت و جماعت کل کی کبھی محفلوں میں عزیز داری میں لوگ کچھ دوسرے مذاہب کے بھی آ جاتے ہیں، آنے نہیں چاہیے. میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ قرابت داریاں بھی اپنی اپنے مسلک میں کیا کرو تاکہ پھر دقتیں نہیں بنتی. لوگ بعد میں ہمیں کہتے ہیں لو جی ہمارا تو وہ رشتہ دار آیا تھا، آپ نے مسئلہ کیسے بیان کرتے؟ تو کب آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہر مسلک میں رشتہ داریاں کیا کریں؟ اب کل پر تقریر کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ اس بات کا خیال کرنا پڑ جائے گا اس میں کتنے لوگ صحیح چیزیں گے کتنے غلط ہیں. تو ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں، بلکہ آپ یہ خیال کریں کہ کسی بد عقیدہ کی طرف نہ بیٹے کی شادی کریں نہ بیٹی کی شادی کریں، تاکہ کل کو کل میں یہ مصیبت نہ پڑ جائے کہ ہمارا تو سمدھی آیا تھا جی، آپ نے کیا مسئلہ کر دیا. تو سمدھیوں کے احترام میں سرکار کی شان ہمیں نہیں روکنی. بات عرض کر رہا ہوں میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ پسند فرمایا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں سرکار مدفون ہوئے، میں حاضری دیتی تھی تو اقول انما هو زوجی، میں کہتی تھی آپ میرے مالک ہیں، اور میں نے کبھی زیادہ شدت کے ساتھ پردہ نہیں کی اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں جا سکتی. پھر میرے والد دفن ہو گئے وہاں، پھر بھی میں جاتی تھی، شدت سے پردہ نہیں کرتی اس لیے کہ حضور میرے مالک ہیں، ابو بکر صدیق میرے باپ ہیں. پھر عمر دفن ہو گئے فلما دفنا عمر معهم، پھر دفن ہو گئے عمر انہی کے ساتھ. فواللہ اللہ کی قسم کہ میں کبھی نہیں ما دخل الا انا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. پھر عمر سے حیا کرتے ہوئے، کیونکہ میں زندگی میں بھی پردہ کرتی تھی ان سے، ان کی قبر میں بھی ان سے پردہ کیا. فرمایا پھر میں شدت کے ساتھ پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی، میں جاتی تھی. کوئی حرام ہے عورتوں کے لیے جانا؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو معلمہ ہے ساری امت مسلمہ کی عورتوں کی، وہ تشریف لے جاتی تھی. اب اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ ایسی خامخواہ کی شدت کی قبر پر گئی وہاں تو عورتیں بھی جاتی رہی. تو میں نے کہا عورتیں کیوں نہیں جا سکتی؟ حضرت عائشہ جاتی ہیں، سیدہ خاتون جنت جاتی ہیں. اپنے دادا جان حضرت امیر حمزہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ جاتے. ہر سال مفسرین نے لکھا ہے ہر سال اسی تاریخ کو جب امیر حمزہ وصال فرمائے شہید ہوئے، اسی تاریخ کو سرکار رسالت مآب خود تشریف لے جاتے. اب اس پہ اڑتے ہیں کہ فلانے جانا نہیں، ہم نے نہیں جانا. نہ جاؤ نہ جاؤ، ہم کب کہتے ہیں کہ جاؤ، لیکن جو جاتے ہیں ان کو خامخواہ یہ ایسی باتیں مت کرو. کیوں جاتے ہیں آپ؟ میں تو نہیں جائے وہ بندے کا بیٹا ہی نہیں کہتا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے اور اس کے راوی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ صداقت. آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس باپ کا بیٹا ہر جمعے کو اس کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کا باپ اگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا تو اس کو بھی معافی عطا فرمائے. اور اس بچے کو اپنے باپ سے جو محبت ہے نا، اس کی رعایت میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی بخشش فرما دے. باقاعدہ مشکاہ شریف اٹھا کے دیکھیے، حدیث پاک موجود ہے. اور سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کی ہے. حدیث صحیح موجود ہے. جائے گا تو پڑھے گا، جا کے پڑھے، ماں باپ کی قبر پر پڑھے. اگر ان میں ایک ہے کوئی فوت ہو گیا تو اس کی قبر پہ جا کر پڑھے، ہر جمعے کو پڑھے گا، اللہ اسے نیک لکھے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا، اور جس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو بھی گناہ معاف فرما دے گا. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا معتزلہ کے بغیر اس کا منکر ہی کوئی نہیں. آپ کو کس نے کہا آپ معتزلہ ہیں؟ کہا نہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم معتزلہ نہیں ہیں، ہمارا حدیث ہے، ہم معتزلہ نہیں. میں نے کہا پاگلو یہ مسلک معتزلہ کا ہے، یہ آج کی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے. معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، کہ بندے کو وہی ملے گا جو خود کمائے گا، دوسرے کا کمایا کام نہیں آتا. قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم لیتے تھے کہ اگر کوئی مر جائے بندہ، اس کو دوسرا بندہ نیکی کر کے پہنچائے گا، نہیں پہنچتی، کیونکہ الا ما سعی، ملے گا وہی جو اس نے خود کمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے جی؟ آپ نے فرمایا حبر الامہ، مفسرین کا تاج عبداللہ ابن عباس ہمارے استاد، فرمایا وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت زہر کے بارے میں ہے، ایک کی بدعملی میں دوسرا پکڑا جائے
ایسا نہیں ہوگا، نفع کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ کیوں فرماتا کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیوں فرماتا اللہ قرآن میں؟ حکم دیتا باقاعدہ کہ بچوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، رب ارحمہما، اے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا رہتا ہے، ہمیں بھی اشارات ملتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا رابطہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جواب منہ نہیں آتی تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگوں کو تکلف ہو تو ان کو بلانا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا جہاں مال پڑا ہے نا سودا عشق رسول کا، ہمارا مخاطب صرف وہ بندہ ہے، دوسرا مخاطب ہی نہیں اگر سے بیٹھا بھی ہو سامنے، ہمیں اسے منہ لگانا ہی نہیں. جی گرامی قدر حضرات، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ثواب پہنچے گا. فرمایا اگر نہیں دینا تھا تو رب ارحمہما کیوں کرو؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایسے انہوں نے مجھ پہ شفقتیں کی، اب یہ محتاج ہیں کہ یا اللہ ان کو ضرورت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان پہ رحم فرما، ان پہ رحمت نازل فرما. دعا کرتا ہوں. تو حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ تمہیں خیال نہیں ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ لوگوں سے مزاح کرے. اللہ جل شانہ اس سے پاک ہے کہ لوگوں سے مزاح کرے، انہیں اس کام میں مبتلا کر دے، اس مشقت میں کہ جس کا دینا اس میں کچھ نہیں. جب دینا کچھ نہیں تو پھر مانگنے پہ لگایا کیوں؟ یہ تو عام سا بندہ دنیا کا کوئی اس طرح کرے تو کہیں بڑا فضول آدمی ہے تو کہ ایک ایسے کام میں ہمیں لگا دیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو فرمایا جب دنیا کا بندہ کام ایسا لگائے تو فضول کہلاتا ہے. اللہ کی شان سے یہ بہت بعید بات ہے کہ وہ ایسے کام میں لوگوں کو لگائے جس کا فائدہ ہونا کچھ نہیں. فرمایا یا عرض کیا یا اللہ جب تو نے دینا کچھ نہیں تھا ہمیں مانگنے پہ کیوں لگایا؟ فرمایا تمہیں میری رحمتوں کا پتہ کیا ہے؟ جو تم مانگتے ہو میں تو اسے 1.25 لاکھ گنا زیادہ عطا فرماتا. میں تمہارا کام ایک نظام ہے پورا، دیکھو کتنا معزز نظام ہے. احادیث میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے تو اب ملاقات اس سے تھوڑی ہوتی ہے لوگوں کی، بہت کم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. صفائے باطن جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ارواح سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے احوال ان کو معلوم ہوتے ہیں. کتابیں پڑھی پڑھی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے احوال ان کو معلوم ہوتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ کچھ پتہ نہیں تو کیا حال ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اٹھ کے خود اپنی حالت بیان کرے نا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ایک مومن کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے جو کچھ رسول اللہ نے بیان کرا. آپ نے دیکھے حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے تھے میں نے جب سرکار کو دیکھا تو مجھے اتنا یقین حاصل ہو گیا کہ مجھے اپنے بیٹے اپنا خون ہونے پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا جناب محمد رسول اللہ کی باتوں پر مجھے یقین، آپ کے رسول ہونے کا مجھے یقین. تو جو کچھ بیان فرمائے ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رو رہے تھے، حدیث صحیح میں موجود ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کئی دن ہو گئے تم روتے ہو اپنے باپ کو، وہ تو تمہیں یاد ہی نہیں کرتا، وہ تمہیں نہیں یاد کرتا. حضرت جابر نے آپ سے پوچھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں اگر ہمیں یاد کر دو ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن بیان تو فرمائیے کیسے ہے وہ. فرمایا کل رات اللہ نے یہ سنو، یہ بات سنو، کل رات اللہ نے تیرے ابے کو زندہ کر کے قبر میں کھڑا کر دیا. سیاستہ سے یہ بات عرض کرو پوری ذمہ داری سے، اہل حدیثوں کو بٹ چڑھ جائیں میں پتہ نہیں جی کسے کہانیاں بیان کر رہا ہے. حدیث سے صحیح میں دکھا سکتا ہوں، اور تیرے ابے کو کل رات اللہ نے قبر میں کھڑا کر دیا. اور عبداللہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے، واپس جانا چاہتا ہے ان کے پاس؟ تو فرمایا تیرے باپ نے اللہ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں بچوں کے پاس نہیں جانا چاہتا، اگر تو مجھے زندہ کرے میں پھر میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، پھر مر کے ایک دفعہ آؤں یہاں، پھر تو زندگی دے میں پھر سیدھا وہاں جاؤں جہاں سے مر کے آیا ہوں، پھر میری یہی خواہش ہے. فرمایا وہ تو تیرا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو سیدھی اور ہی بات کرتا ہے. پتہ نہیں کیا لذت ہے میدان میں جہاد میں
شہید ہونے میں. اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ وہ شہید ہونے والی آیتوں سے لوگ تانگ ہیں, جہاد کی آیتوں سے تانگ ہیں, شہادت کی موت مانگنے سے تانگ ہیں. جی ہاں باقاعدہ. اور یہ خدمت بھی ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان بادشاہ ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اتنی چمچہ گیری کہ آیت جہاد کی, خدا کی قسم کاری ان کے سامنے جہاد کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے. باقاعدہ ان کو پہلے منع کیا جاتا ہے, صدر صاحب بیٹھے ہیں میں تو بڑی خاص ہے جہاد کی آیت نہ شروع کر دیں. اب یہ زمانہ میں مسلمانوں آنا تھا جی کہ بھائی وہ نہ پڑھ دیں. گویا مکمل طور پر جو انجیل کا حل کیا ہے نا لوگوں نے کہ بس ہمیں تنگ نہیں کرو, بس سیدھی سیدھی آیتیں اس کی رکھو. اور آیتیں آتی کس کو ہے, اس کی تو زبان ہی نہیں رہی. جی پوپ جب پڑھتے تھے تو میں نے کئی دفعہ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا, وہ بیچارے کوئی 2 لاکھ آدمی 3 لاکھ آدمی ویٹیکن سٹی میں جمع ہے اور 2 آیتیں پڑھنے کے لیے ان کو 18 آدمیوں نے سہارا دے رکھا ہے. جی آیتیں پڑھے گئے. میں کہا آیتاں نہیں ہے کوئی پہاڑے یہ پڑھنے واسطے بندہ مری جاتا ہے. 18 بندے سہارا دے دیں, میں بس ساڈا دی بچہ کھلوتا ہے سارا قرآن ختم کر دیتا ہے. کوئی فرق دیکھا کرو, ان باتوں کو بھی تو دیکھا کرو. 18 آدمی نے کپڑے پکڑے ہوئے, کوئی ادھر سے سہارا دے رہا ہے, کوئی ادھر سے. صرف بڑھاپے کی وجہ سے نہیں, یہ جوانی میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا. جی ہاں خدا کی قسم, کیونکہ ایک بڑا بھار ہے جی پڑھنا ہے, انجیل پڑھنی ہے, اور اپنی زبان ہی کوئی نہیں, انجیل کی زبان کوئی نہیں. انجیل جس زبان میں اتری ہے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, ایک لفظ نہیں کوئی پڑھ سکتا اس زبان میں. ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا 2-4 آیتیں تو رہ جاتی, کچھ تو ہوتا. فرمایا رکھنی ہوتی تو رکھتا نا, میں نے قیامت تک جس کو رکھنا ہے اسے رکھا ہے. یہ بے پروگرامہ بات نہیں ہو رہی ہے, کسی طریقے سے بات ہو رہی ہے. اب وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں الحمدللہ, قاری ہیں, اور اتنا پڑھتے ہیں قرآن پاک اور کوئی بوجھ نہیں. مرزاد کی زمین میں گیا ایک دفعہ, وہاں ختم شریف پڑھنے والوں کا یہ حال ہے. میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا یہ بات چھوڑ دو, ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں, قاری ادھر بھیجیں گے, اس طرح نہیں کرنا. وہ ختم شریف کے دوران 7 حاضریاں لگتی ہیں اور پا منزل پڑے تو اس کے بعد کہتے ہیں وہ بڑا سر بکی گیا بھائی. میں نے کہا تمہارا ایک پا سے بکی گیا ہے, 6 گھنٹے تقریر کر رہے, سارا سر مالش ہی نہیں کرتا. پا منزل پڑے گئے, صرف بکی گیا جی سارا. اس کے بعد جناب وہ مالش کریں گے. میں نے کہا یہ طریقہ چھوڑو, میں کوئی رٹے کے علاقے میں تھا, میں کہا یہ طریقہ چھوڑو ورنہ میں مدرسے سے اور قاری بھیجوں گا جو بغیر صرف پکیاں سارا پڑھ جان. میں نے کہا اس طرح انجیل نہیں پڑھنی بھائی, اتنے اوکھے ہو جو. یہ تو سرکار کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب بولتے ہیں تو 10 پارے قرآن پاک پڑھتے. اس کے لیے اتنے تکلف کی ضرورت ہی کوئی. یہ اللہ کا فضل ہے اور حضور پاک کا معجزہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قاطع رحم ہے وہ, یہ حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حضور نے فرمایا دعا نہ کرے گا وہ قاطع رحم ہے اور میری شفاعت سے محروم ہے. لہذا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ دعا آپ کی مرضی ہے کریں نہ کریں, یاد کریں نہ کریں نا. اس کا خاص تعلق اور یہ اعزاز, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں اور لوگ کھڑے ہیں بس قبروں والوں کا ہاتھ چھوڑو جی, ان کو چھوڑو جی, آپ گل کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا میرے جس مومن امتی کے لیے 3 آدمی اس کی نیکی کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. اور پیار سے کہیے سبحان اللہ. آپ لوگ تشریف فرما ہیں, آپ مومن ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں, مومن ہیں. میں اس نے ظن کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مومن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ مومن ہوتے ہی اہل سنت و جماعت مومن, عقائد نظریات اعمال میں الحمدللہ بالکل صحابہ کے طریقے پر اور اہل بیت اطہار کے طریقے پر. جی ہاں سرکار نے فرمایا جس آدمی کے بارے میں 3 آدمی اس کی نیکی کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. حضرت ابو سعید خدری عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 3 آدمی اکٹھے نہ ہو سکیں 2 آدمی گواہی دے دیں. حضور نے فرمایا اللہ 2 کی گواہی پر بھی اس کو معاف فرما. بالکل آپ بڑے اطمینان سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو حدیث پاک ہے نا, بے شک جتنا بڑا بھی منکر حدیث ہونا میں اس کے سامنے اس کو ثابت کر سکتا ہوں. پکی دلیل ہے,
کسی وابی ووبی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ کہیں کھلے دل سے. سبحان اللہ. یہ پیار کی نشانی. دو بندے بھی بولے, کمزور نہیں ہے, بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں. دو بندے بھی گواہی دے دیں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرما بخش دے گا اسے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے شرم کیا, ایک آدمی کے بارے میں نہیں کہا, ورنہ حضور کا دریائے رحمت جوش پر تھا, میں ایک کے بارے میں کہتا سرکار تب بھی یہی تھا, لیکن مجھے شرم آ گئی, ایک کے بارے میں نے کچھ نہیں. اب سنو اس حدیث پاک کی تشریح. فرماتے ہیں جب تین آدمی مسلمان بیٹھتے ہیں تو کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا نا, نیکی کا جھوٹ نہیں بولتا. یہ بات غور فرمائیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ شہادتیں لینے کے لیے مولویوں کو بلائیں, بڑے جلسے کریں, لنگر بڑے پکائیں اور مولوی کی خدمتیں کریں, پھر شہادتیں ہوں گی. میں نے کہا میں آپ کو سستا طریقہ بتاتا ہوں, آپ مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں اور بیت اللہ شریف جائیں, حج کریں, اور طاقت خدا نے دی ہے تو آپ غریبوں کو زکات دیں. کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی شہادت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو وہ زمین گواہی دے گی جہاں آپ سجدے کرتے ہیں, وہ زمین گواہی دے گی جہاں آپ نے سجدہ کیا. جن لوگوں کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں, جس دن آپ ان کی سب سے غائب ہوں گے تو یقیناً وہ تذکرہ کریں گے بھئی یہاں وہ ساتھی ہمارا ہوتا تھا, آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. مفت کی گواہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حج بیت اللہ کو آپ جائیں, وہاں حجر اسود اور کعبہ شریف ایک ایک منزل آپ کی گواہی پیش کرے گی, اور جن حاجیوں کے ساتھ آپ گئے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ فلاں آدمی حج کیا. گواہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جھوٹ موٹ کی گواہی نہیں ہوتی, گواہی سچی ہوتی ہے. اور اس گواہی کے لیے کچھ اعمال نیک ایسے ہونے بھی ضروری ہیں کہ کم از کم اگلا بندہ جھوٹا نہ بن جائے. ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے تو ہم گواہی دلا دیں گے, بڑی سی محفل رکھیں گے, لڈو لے آئیں گے, اس میں مولوی کو بلا لیں گے, مولوی کی خدمت کریں گے, وہ بولتا رہے گا. مولوی جھوٹ بولے گا, جو نیکی کی نہیں ہے اس کی گواہی کیسے دے گا؟ نیکیاں ہونی چاہیے. اب حاجی صاحب کی نیکیاں بیان کیا, علامہ صاحب کہہ رہے ہوں مسجد میں ہم جاتے رہے تو ملاقات ہوتی تھی, مسجد میں معذوری کی حالت میں کمزوری تھی تب بھی وہ موجود ہوتے. تو اپنی اولاد کو سکھایا. سب سے بڑی نیکی ان کی یہ ہے کہ خالص اہل سنت و جماعت تھے. میں یہ بات آپ کو یقین سے بتاتا ہوں, بندہ جتنا بڑا بھی نمازی ہو, روزے دار ہو, حج کرتا ہو, زکات دیتا ہو, عقیدے میں اگر اس کے ایک بال کے برابر بھی شک ہے وہ نجات سے محروم رہے گا, بالکل خدا کی بارگاہ میں حاضری سے محروم ہے, اللہ اس کی طرف نگاہ ہی نہیں فرمائے گا. وہی بندہ مستحق ہے خدا کی رحمتوں کا جس کا عقیدہ, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پتھر پر لکیر آسان ہو, اس کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. شک واقع نہ. ہمارے پیر و مرشد نے لکھا ہے اگر الیاذ باللہ در یک مسئلہ از مسائل ضروریہ اعتقادیہ خلل رفت از دولت نجات اخروی محروماً بس عمدہ کار تصحیح قائد اس پر وقت کارا صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیہ. حضرت قیوم زمانی مجدد الحسانی فرماتے ہیں کہ ضروریات دین میں خدا نخواستہ اگر ایک مسئلے میں کسی کو شک واقع ہو گیا وہ آخرت میں نجات سے محروم ہو جائے گا. چاہیے سب سے ضروری کام عقل مندوں یہ ہے کہ اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق بنا لو, انشاءاللہ قبولیت بھی اس کی موجود ہے اور آخرت میں نجات بھی حاصل ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہی ایک دعا فرمائی سنی کے لیے. دعا اپنے اشعار میں آپ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, اور فرش سے مادم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یہ نظام ہے سنیوں کے لیے. الحمدللہ بنیادی سند ان کے پاس موجود ہے, بنیادی سند موجود ہے, اور اس پر اعمال صالحہ کی روشنی اگر نصیب ہوگی تو جہنم کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے گا, سیدھا جنت. جہنم کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے گا. کیوں کہ دخول جہنم سے ہی یہ بات بچا لیتی ہے
کہ اعتقاد بھی درست ہو اور عمل صالح کی دولت بھی اس کے پاس موجود ہے. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ 2 بندے یہ بات کہیں کیا وقت ہے ہماری گواہی؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو اور تمہاری گواہی کی یہ وقت ہے کہ 2 آدمی بھی اگر گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، 2 بندے گواہی دی مسلمان، بڑا مقام ہے. فرمایا سنو، یہ بات غور سے سننے والی. حضور فرماتے ہیں سنو، جب یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شہادت ان لوگوں کی جا کے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے ایک سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے یہ بتا، اس آدمی نے زندگی میں جو کوتاہیاں کی، سستیاں کی یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا، یہ بندے جو اس کی نیکی کی گواہی دیتے اس کے گناہ سے واقف نہیں تھے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ واقف تھے. فرمایا اس نے ان بندوں نے اس کا گناہ نہیں ذکر کیا، صرف نیکیاں ذکر کی. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اب یہ مکالمہ ہے خاص. فرمایا وہ گناہ ذکر نہیں کیے، صرف نیکیاں ذکر کی، کیا وجہ ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ بندے اس مرنے والے سے حیا کرتے، یعنی اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اس کی اچھائیاں بیان کرتے، حیا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے یہ بندے جنہوں نے حیا کیا اس کا یہ ستار ہے، ان بندوں کی شان ستاری ہے، یہ ستار ہے. عرض کہ یا اللہ تو ہے ستار، تو ہے، یہ ستار نہیں ہے. فرمایا جب یہ ستار نہیں ہے تو پردہ ڈالتے ہیں، میرا زیادہ حق ہے تم بھی پردہ ڈال دو، اس کی گناہوں پہ پردہ ڈال دو اور نیکی کو صرف اس کی جنت دو. میرا زیادہ حق ہے اس بات، کیونکہ میری تو شان ہی یہ ہے کہ میں ستار لوئی ہوں، میں تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں. جب مخلوق میری پردہ ڈال دی تم بھی پردہ ڈال دو. اس لیے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو تو کل میں بلا لے تو آپ کسی کے بارے میں کہتے ہی نہیں کہ اس کی کوئی برائی بھی ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے. جس مولوی کو بلا لو کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے. مولویوں کی عادت ہے خوشامد کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا آپ بہت واہیات آدمی، اتنا آپ نے فرنٹل اٹیک کیا ہم پر، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ خدا رسول کا حکم کیا ہے؟ اب یوں ہی کہ مولوی خوشامد کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے مولوی خوشامد کرنے کی؟ مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اللہ رسول کی خوشامد کرے. بس میں نے کہا آپ کو قرآن پاک یا حدیث پاک کا حکم معلوم ہے؟ حضور نے منع فرمایا اس بات سے، میرے آقا نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بیان کریں. اذکروا محاسن موتا، اپنے مردوں کی نیکیاں یاد کیا کرو. یہ میرے آقا کا حکم ہے. وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ، ان کے گناہوں سے اپنی زبان، ان کے گناہوں کے ذکر سے روک لو، اور جو جو نیکی اس کی تمہیں یاد آتی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو. جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کا حکم ہے. خوشامد نہیں ہے کہ انہیں کو اس کو کوئی بدی ہے تو ہم بیان نہیں کریں. ہر بات قاعدے قانون کے مطابق آتی. حضور فرماتے ہیں آپ کو اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تم اس کی بیٹھ کر برائیاں بیان کرو. مسلمان ہے تو رحم کرو اس پر، یہ میرے آقا کا حکم ہے. کسی کی اگر برائیاں ہوں بھی، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ایسے بے شمار لوگ ہیں زندگی میں نمازیں قضا نہیں، زندگی میں نمازیں قضا. اور ایسے لوگ جو بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے یہاں بھی آئے، جو آثار نظر آتے ہیں نا آپ کو، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں مجلسوں میں بیٹھے. میں ایسے بندے سے واقف ہوں، خدا کی قسم. میرے حضرت صاحب کی اللہ کے پاس ایک بندہ ایسا بیٹھتا تھا، اس کی تقریباً 80 سال عمر ہوئی ہے. 80 سال میں اس کی جماعت بھی قضا نہیں، جماعت بھی نیچے جائے کہ نماز، یعنی جماعت بھی قضا نہیں ہوئی. اور ایسے ہمارے مرشد گرامی جو دادا مرشد ہیں، ان کی مسجد مبارکہ میں آج بھی آثار باقیات الصالحات جو ہیں ان میں ایسے بندے موجود ہیں. ساری زندگی ان کی تہجد ہی قضا نہیں. ہمارے دادا مرشد حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ پہنچا، حکیم صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا. آپ سنیں کہ نماز پر بڑی شدت کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھوں. آپ نے فرمایا
مرید محبوب نہیں ہوتا، محب ہوتا ہے. اور یہ شرطیں جو ہوتی ہیں نا یہ محبوب کرتے ہیں. تمہیں آداب نہیں آتے مگر تمہارا باپ بڑی عمر نوکری دیتا رہا، میں اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں. بڑی عمر اس نے نوکری دی ہے، میں اس کی وجہ سے تیرے اس جملے کو برداشت کرتا ہوں. ورنہ مرید شرطیں نہیں کر سکتا. کیوں کہ شرطیں کرنا تو محبوب کا کام. مرید محب ہے یا محبوب ہے جو پہلے دن ہی آگے شیخ کے سامنے میں یہ نہیں کروں وہ نہیں کروں، یہ وہ پرانی بات ہے جو پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں. اس پر نہیں کر سکتا وہ. کہا آپ نے فرمایا لیکن تیرے بزرگ نے بڑی خدمت کی، اس کی رعایت سے میں تمہیں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے ذمہ آیا تیرا کام. آج کی زور جو ہے، آج کی زور نماز زور یہ ہمارے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد تیری چھٹی. انہوں نے کہا یہ تو اتنا بھاری کام نہیں ہے، آج کی زور تو پڑھ لو. آپ نے نماز زور شروع کی نا تو دائیں طرف اپنے کھڑا کر، یہاں کھڑا کر، اور نماز آپ نے جماعت آپ نے کرائی اور سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب کے سب سے پہلے میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھا، اور اس دل کا جناب ایسا پھنس گیا. آپ فرماتے ہیں اس عرصہ کے بعد تقریباً 80 سال 90 سال عمر میں جب ان کی زیارت کی، فرماتے بس اللہ کا یہ فضل ہے اس زور کی نماز کے بعد پھر تہجد بھی قضا نہیں. بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پورا گاؤں اس بات کا گواہ تھا کہ جب کبھی تہجد بھی قضا نہیں. یعنی اولیاء کاملین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے تصرفات رکھے، اس قسم کے ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو آج یہ حضرات جو مسجدوں میں تشریف لانے والے، اپنی شکلیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق رکھنے والے اور اپنے معاملات دین و دنیا کے جو ہیں ان کو پاک رکھنے والے، کہ انہی بزرگوں کی نشانیاں ہیں. اور اسی لیے اولیاء کاملین کی ضرورت ہوتی تھی اور لوگ ان کے ساتھ جا کے بیعت ہوتے اور ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھتے اور آداب سیکھتے، اچھی عادتیں سیکھتے. اسی لیے اولیاء کاملین کے ساتھ بیٹھنا، بزرگوں نے کہا کہ 100 سال اگر بے ریا کو عبادت کرتا ہے تو اس سے بھی افضل ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی محفل میں ایک لحظہ بیٹھ جائے، کیونکہ ایک لحظہ بیٹھنے میں اگر ان کی نظر ہو جائے تو 100 سال میں جو کچھ کماتا ہے اس سے زیادہ کمائی ایک نظر میں کر سکتا ہے. گرامی قدر حضرات، تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی اگر برائی ہے ہی نہیں تو سبحان اللہ، وہ تو پہلے ہی سبحان اللہ. ایک آدمی کے اندر برائی ہے ہی نہیں، لیکن ایسے بھی ہم جیسے گناہگار ہیں کہ برائی ان میں ہوگی، لیکن ان کے لیے بھی سرکار نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے نا. ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ یہ ضابطہ مقرر کر دیا، ان کی برائی پہ نظر نہیں کرنا، جو نیکی یاد آئے اس کا تذکرہ کرنا. اور اس گر نہیں فرمایا، اس کو روح فرمایا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کے تذکرہ کرنے کی محفل ہوگی تو تبھی اس کو روح ہے نا. بہت سے لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے تو کریں گے نہیں، جب مجلس کرنی ہی نہیں تو پھر انہوں نے سب نے بیٹھنا کہاں ہے، کہاں ذکر کرنا ہے. یہ ایک واضح نشانات ہیں، واضح نشانات ہیں ان محافل کے اور ان محافل کے آداب کے، اور اس کی جو اصل ہے اس کے یہ واضح نشانات ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا علی جو شخص تم میں سے کسی قبرستان سے، مومنوں کے مسلمانوں قبرستان کے قریب سے گزرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں مسلمان ان سب کی روحوں کو بخشے. سب کو دے، ان کا ثواب سب کو دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ ہی کوئی دعا کا طریقہ نکالا ہے ان لوگوں نے. لائے ثم وہب اجرہا لاموات، پھر وہ سب مردوں 11 مرتبہ پڑھا ہے، جتنے بھی اموات وہاں ہے نا سب کو ہبا کرے، بخش کرے، بخش دے ان کو ثواب. اچھا 11 دفعہ پڑھا ہوا، جب 1100 بندے ہو گئے. پرانے قبرستان ہمارے گاؤں کے 5-5 ہزار بندہ دفن ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ ہے. یہاں یہ حساب نہیں کہ تو نے 11 پڑھا. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ایک 11 پڑھا ہوا 11,000 بھی بندہ دفن ہے تو سب کو 11 کا ثواب عطا فرمائے.
اور اگر وہاں 11,000 بندہ ہے آتا اللہ لعدد الاموات، اللہ تعالیٰ ان مردوں کے حساب سے 11 کا ثواب اس 11 پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بات ہے، امام ابن نجار نے اس کو نقل کیا ہے، اور بشرط شیخین ہے، اور مولا علی شیر خدا راوی اتنا پختہ ذریعہ ہے۔ یہ اب شک و شبے کی گنجائش کیسے ہو جاتا ہے جی 11 اب اتنے 1000 کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا اگر ہوتی نا تیرے ہاتھ میں تو 11 کے 2 رہ جاتے، کیونکہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، لیکن جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک لطف کی بات یہ ہے کہ جس کو بخشا جائے، یہ بات نوٹ کرنا علیہ السلام، آپ یقیناً پہلے بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن میرے پہنچانا مجھ پہ میں فرض سمجھتا ہوں تو بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے بخشا، جب آپ کو ثواب ملے گا تو آپ کی پڑھائی کا نہیں، جب اس کی طرف سے ثواب آئے گا تو اس کی جتنی پڑھائی مقبول ہے اس کے مطابق ثواب آپ کی طرف آئے گا۔ یہ ہے خاص بات۔ یہ بات آپ نے سمجھی؟ ابھی بھی نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے کچھ پڑھا اور آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اب نبی پاک کی طرف سے جو آتا اللہ لعدد الاموات والی بات آئی ادھر سے ثواب لوٹتا ہے، تو تیری پڑھائی کا ثواب نہیں لوٹے، حضور پڑھے 11 مرتبہ تو جتنا ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب رب تجھے عطا فرمائے۔ سمجھ نہیں بھی آئی تو زور سے کہہ لو سبحان اللہ، کیونکہ یہ مسئلے کے مطابق سبحان اللہ ہوئی نہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کو کیا پتا ہے دعا ہم کر رہے ہیں تو کتنے ثواب لوٹ رہے ہیں؟ ہماری تلاوت کیا شے ہے اور حضور کی تلاوت؟ حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں اگر تم اون پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو، اون پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو، اور میرا صحابی ایک چلو جو صدقہ کرے، تمہارا اون پہاڑ کے برابر سونا صدقہ میرے صحابی کے چلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب صحابی کے عطا کا اتنا بڑا مقام ہے، حضور کی تلاوت کا کیا مقام ہوگا؟ ہم کیا پڑھ کے کتنا بڑا ثواب لوٹ رہے ہیں، اس کا اندازہ تب ہوگا جب کوئی ترکڑا لگے گا، لوگ معروف رہ جائیں گے، ان کو پیش ہی نہیں کی اور جنہوں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مسئلے کی حقیقت تک پہنچ گئے، اتنی لمبی جو دعائیں کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے؟ پھر ایک بات ہے، ہمارے علاقے میں پونے 9 کا فرمایا تھا اور 2-3 منٹ رہ گا، آخری بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی قصور سے آتا تھا، دیوبندی، بڑا چرب زبان، یوسف رحمانی اس کا نام، اور بڑا چرب زبان، بڑ اور کہہ جی آپ دیکھو جی یہ کھیرا حلوے اور زردے سامنے رکھتے، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ورنہ یہ لوگ بڑے تیز ہیں، ان پر ایسی کو باتوں کو تلاشپوں میں نکال لیتے ہیں۔ دہشت گرد لوگ ہیں، ٹیررسٹ۔ ہماری پوری جماعت میں خدا وعدہ اللہ شریک قسم ہے، میں مرکزی جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہوں پاکستان، میری پوری جماعت کے پاس ایک بندوق 7 mm بھی نہیں ہے۔ میں آپ مسجد میں قسم ادا کرتا ہوں، کیوں کہ ہمارا طریقہ چلو گندے بندے جیسے بھی ہیں لیکن ہم نام لینا زندہ کرنا، تو ہمارے طریقے میں تشدد ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو ہمارے لوگ اتنے نازک مزاج ہیں کہ صرف زبان سے بھی کبھی کوئی بات کر دے تو وہ کہتے ہیں شاید بڑی سختی ہو رہی، میں تو پتر سختی تو تکی ہے، جائیں انہوں نے سامنے تو پتہ لگے میں سختی یقین ہوں کہنے۔ مولوی خون خوار مولوی جدھر جائے جناوار 10 بندوں کی چٹڑی ہو جاتی ہے ادھر۔ ہمارے الحمدللہ اصحاب نظر لوگ، اور اصحاب نظر ہیں اور نظروں سے ہی ہمیشہ انہوں نے پڑھا۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ بات عرض کر رہا تھا مولوی کو جی زردے کھیرا فلانی چیز سامنے کیوں رکھتی ہو، اس طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اور کیا خوب لکھا، انہوں نے فرمایا دیکھو یہ تو صدقہ ہے، کھانا ہے، اور صدقہ نفلی ہے، اس لیے امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے۔ جی صدقہ نفلی میں یہ نہیں ہے کہ صرف غریب کھائیں، امیر کھائیں، خود کھائیں، گھر والے کھائیں، غریب فقراء کو کھلائیں، واجبی صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نفلی ہے، تو صدقہ ہے۔ اور یہ جو صدقات کیے ہیں نا، یہ نہیں بھی اللہ یہ کھیر ہمارے ابے کو دے دے، یہ فلانی چیز حلوہ ہے ان کو دے دے، یہ غلط، آج تک نہیں کیا کسی نے۔ ظاہر سوال جب سے ہو رہا، سرکار نے خود فرمایا، حضرت خاتون جنت نے فرمایا، میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور جب سے شروع ہے اس کا طریقہ ہی ہے
یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ہمیں دے۔ کیوں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو کہتا ہے اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ رزق بھی کھاتے ہیں اپنے رب کے پاس، تو وہ رزق جو ان کی شان کے لائق ہے، وہاں کی جو خوراک ہے نا، یہاں جو خوراک کھا رہے ہو یہ عالم ارواح میں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے؟ عالم ارواح میں نہیں کھاتے تھے نا۔ اب عالم برزخ میں بھی وہ تو نہیں کھاؤ گے نا جو عالم اجساد میں کھاتے ہیں۔ اس دنیا کی خوراک یہاں رہ گئی، یا اللہ یہ ہے اس دنیا کی خوراک، ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو اس خوراک میں بدل دیں جو عالم برزخ میں چلتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے سپرد کی، اس کو اس میں تبدیل فرما، یہ تیرے بندے کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب وہاں چلتا ہے اس کو اس خوراک میں بدل کے ان کو عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی پاؤنڈ لے کر دکان پر چلا گیا، ان کا پا مرچا نہ دیں، انہوں نے نوٹ اٹھا کے پھینک دیا، اور انہوں نے کہا ساڑھے ملک جو قائد اعظم بڑا فوٹو اتنی دا جانے والے میں فوٹو تو لائے، یہ تو ہمارے ملک کا بادشاہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پاگلا، ایک 10 روپیے ایک میں تو 10 باری 10 روپیے نکلتے ہیں اور تو اس کو پھینک رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں یہ سکہ نہیں چلتا، یہ پاکستان کا لاؤ، بس پاکستان میں جو سکہ چلتا ہے وہ لاؤ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ خوراکیں وہاں نہیں چلتی، لیکن ہم نے بھی بینک میں ڈال دی جی، اس کو جناب تبدیل کریں اس خوراک میں جو وہاں چلتی۔ جیسے یہاں سے ہم پاؤنڈ بھیجتے ہیں نا، تو وہاں مارکیٹ میں سودا پاؤنڈ سے نہیں ہوتا، وہاں روپے سے ہوتا ہے، لیکن درمیان میں وہ رابطہ ہے بینک کا جو پاؤنڈ کو روپے میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے رحمت کے بینک میں یہ سارا صدقہ جو ذکر اذکار ہے پیش کر رہے ہیں، اس کو اس میں تبدیل فرما دے جو خوراک قبر والوں کو مل جاتی ہے۔ اسی طریقے پر سب دعائیں کرتے ہیں، یہ تو بڑے آداب ہیں، ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کتنے آداب سے ہمارے اہل سنت و جماعت میں معاملات ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، احادیث عالیہ کا یہ مضمون ہے جو آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا مضمون ہے۔ ایصال ثواب ایسا مسئلہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سوئم نہیں مانتا، میں 11ویں نہیں مانتا، فلانے دن کو کرنا نہیں مانتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس بات کو ہی نہیں مانتا کہ ہمارے نفلی عبادات کا ثواب پہنچ جاتا ہے، ان کو اس بات کو ہی نہیں مانتا بنیادی طور پر، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایصال ثواب کا مسئلہ قطعی ہے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، بالکل قطعی مسئلہ ہے۔ رہ گیا اس کی کسی مخصوص شکل کا انکار تو وہ گمراہ لوگ ہیں کہ کسی مخصوص شکل کا انکار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان طریقوں کی اجازت فرمائی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا احد کے شہداء کے لیے سرکار نے تاریخ معین کر کے بھی دعائیں فرمائی، باقاعدہ احادیث مبارکہ میں مفسرین کے اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا، احادیث پڑھی گئی، مسائل شرعیہ، اس نے نیت کے ساتھ ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ حاجی صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلے، دیندار بنائے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دینی معاشرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مناظر اسلام اپنے پیار بھرے انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب